محمدی جمال علی سر فاطمی سرکار ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام صلوات جے کو صلوات آندی ہے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ذکر حسین میں آ جانا۔ میں شہزادہ قاسم کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کسے کہتے ہیں شہزادہ قاسم؟ چونکہ ایک مہدی کا ایک کم کر دیجئے، چونکہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کی مناسبت سے مہدی کا پروگرام ہے۔ میں اس شہزادے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کی مہندی گوندنے کے لیے پانی جنت سے لایا گیا تھا۔ کسے کہتے ہیں شہزادہ قاسم؟ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ یہ جملہ بتائے گا مجھے پڑھنا کتنا چاہیے، کس معیار پہ پڑھنا چاہیے، اور آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ کسے کہتے ہیں شہزادہ قاسم جو ٹکڑے ہو کر دین آل محمد کو جوڑ دے، اسے شہزادہ قاسم کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، کریم اہل بیت بھی آپ کو سلامت رکھے۔ جو بول رہے ہیں وہ اپنی پہچان کرا رہے ہیں، جو بول رہے ہیں وہ اپنی پہچان کرا رہے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، بلکہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں تکلموا تعرفوا فإن المرء مخبوء تحت اللسان۔ مولا فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ میں بول رہا ہوں تاکہ میں پہچانا جاؤں، آپ بھی بولیں تاکہ آپ بھی پہچانے جائیں کہ علی والے بول رہے ہیں۔ کسے کہتے ہیں شہزادہ قاسم؟ ایک ہی جملہ پڑھوں گا۔ جشن پہ ہمیشہ قصید خان ذاکر پڑھتا ہے، مگر بار بار اصرار کیا گیا کہ آپ بھی ایک جملہ سنائیں، تو میں شہزادہ قاسم پہ ایک جملہ سنانے لگا ہوں۔ قبلہ میں شہزادہ قاسم کے جمال پہ بات کروں، کمال پہ بات کروں، یا جلال پہ بات کروں؟ جمال کی اگر بات ہے تو تاریخ نویسوں نے یہ جملہ لکھنے کے بعد قمر بھائی قلم ہی توڑ دیا کہ یزید کی ظلمتوں کے گھٹا گھوٹ اندھیرے میں افق کے خیمہ حسین سے ایک چمکتا ہوا چاند طلوع ہوا۔ مجھے نہیں پتا کون کتنی اردو جانتا ہے، کتنے سال سکول جاتا رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔ ہاں میں آسان کر دیتا ہوں، میں سلیس کر دیتا ہوں کہ شہزادہ قاسم کا جمال کتنا تھا۔ میں جلدی نہیں کر رہا، مجھے جلدی ہے بھی نہیں۔ میں ذاکر آل محمد کو منبر دینے لگا ہوں کہ شہزادہ قاسم کا جمال کتنا تھا۔ میں آسان کرنے لگا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے جب شہزادہ قاسم خیمہ حسین سے باہر نکلا، میدان جانے لگا، تاریخ نے لکھا ہے کانا وجہہ کفلقۃ القمر۔ تاریخ نے لکھا ہے شہزادہ قاسم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ اللہ اکبر! کون سمجھا ہے اس جملے کو؟ شہزادے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ میں نے یہ روایت پڑھی، قوم کی سرزمین تھی، ایران کی سرزمین پر حرم کریم اہل بیت میں بیٹھ کر میں نے کتابیں چھاننا شروع کی، میں نے کتابوں کے ورق الٹنے شروع کیے۔ میں نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا کہ فقط شہزادہ قاسم کا، حسن کے لال کا فقط چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک کتاب میرے سامنے آئی، اس نے بھی اس بات کو رد کیا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ شہزادے کا فقط چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں نے اس کتاب والے سے پوچھا پھر بتا تو کیا کہتا ہے، شہزادے کا جمال کتنا تھا؟ اس نے یہ جملہ کہا، اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا کانا وجہہ کفلقۃ القمر، کہ جب شہزادہ قاسم میدان جانے کے لیے چلے تو شہزادے کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے 14ویں
کبھی کا چاند چمکتا ہے۔ میں نے کہا پھر بتا تو صحیح شہزادے کی کیفیت کیا تھی، شہزادے کا جمال کتنا تھا، شہزادے کا حسن کتنا تھا۔ اس نے کہا جب شہزادے قاسم میدان جانے کے لیے خیمے حسین سے باہر نکلا کأنہ فلقۃ القمر، انہوں نے کہا شہزادے قاسم کا فقط چہرہ چاند کی طرح نہیں چمک رہا تھا بلکہ شہزادے کا پورا بدن چاند کی طرح چمک رہا تھا، شہزادے کا پورا بدن چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں ختم کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب شہزادے کی پیشانی بھی چاند کی طرح چمک رہی تھی، شہزادے کے ہاتھ بھی چاند کی طرح چمک رہے تھے، نہیں شہزادے کے پاؤں بھی چاند کی طرح چمک رہے تھے، شہزادے کے پاؤں بھی چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ اب میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، جس حسن کے 13 سالہ بیٹے کے پاؤں چاند کی طرح چمکے، خدا جانے اس حسن کا اپنا حسن کتنا ہوگا۔ سارے بولو حیدری